نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ہم نہیں ڈرتے کبھی جاگیرداروں سے سنو، ہم نہیں ڈرتے کبھی جاگیرداروں سے سنو، رزق کی کنجی میری قسمت ہے رب کے ہاتھ میں۔ آج ہمارا عنوان ہے رزق کی کنجیاں۔ پہلا سبب، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو دبوچ لیا ان کے کرتوت کی وجہ سے جو وہ غلط حرکت کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا بھی رزق میں وسعت و برکت کا نتیجہ ہے۔ دوسرا سبب، تقوی اختیار کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مسائل کو آسان کر دے گا، یعنی روزی روٹی کے مسائل کو حل کر دے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے پر روزی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے میں سب سے سچا اور کامل ہے۔ ہمارا اور آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العالمین سے بڑھ کر اپنے وعدوں کی تکمیل کون سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا چاہیے اور اپنے ایمان و عقیدہ مضبوط بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے روزی کے دروازے کو ضرور کھول دے گا اور ہماری روزی میں برکت بھی عطا کرے گا۔ تیسرا سبب، توبہ اور استغفار ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان روزی سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس میں طاعون اور بھوک مری اور فاقہ کشی کی بہتات ہو جاتی ہے، اور جب کوئی قوم ناپ تول کر کمی کرتا ہے تو اس پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم سے بارش روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ گونگے جانور نہ ہوتے تو ان گنہگار انسانوں کو پانی کے ایک قطرے کے لیے تڑپا دیا جاتا اور بارش سے محروم کر دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ گناہ کی وجہ سے روزی چھین لی جاتی ہے، اسی لیے بندے کو توبہ استغفار کرنے کا پابند بنایا گیا ہے تاکہ جرائم و معاصی اور فحاشی کم صادر ہو۔ توبہ استغفار اور اعمال صالح سے وہ معاف بھی ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین نے توبہ استغفار کو روزی کا ذریعہ بتایا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو کہ وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا، تمہارے اموال اولاد میں برکت ڈال دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا
اور تمہارے لیے زمین سے نہریں جاری کر دے گا۔ ان آیتوں میں توبہ استغفار کو رزق کے اندر برکت کا سبب بتایا گیا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ پہلا، توبہ استغفار رزق میں کشادگی کا باعث ہے۔ دوسرا، توبہ استغفار رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ تیسرا، توبہ استغفار اولاد کے ملنے کا سبب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 3 لوگ آئے اور تینوں نے 3 الگ الگ سوالات کیے۔ ایک نے سوال کیا کہ میں مفلس ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے۔ دوسرے نے کہا میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد کی چاہت ہے۔ تیسرے نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے ان تینوں کو یہی جواب دیا کہ توبہ استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ تینوں کے سوالات تو مختلف ہیں، مگر آپ نے تینوں کا جواب ایک ہی دیا۔ تو جواباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چوتھا سبب شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری پر رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کفران نعمت پر رزق چھین لیا جاتا ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید رزق عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں شکر کو روزی ملنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور کفران نعمت پر عذاب الیم کا مسودہ سنایا گیا ہے۔ پانچواں سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اس حدیث قدسی میں انفاق کے حصول روزی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چھٹا سبب شادی کرنا۔ شادی کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو مرد یا عورت بے نکاح ہو ان کی شادی کروا دو، اور اسی طرح اپنے نیک بخت غلام اور لونڈی کی بھی شادی کروا دو۔ اگر وہ فقیر اور محتاج ہوگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا انشاءاللہ۔ ساتواں سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسے ہی توکل کرو گے جتنا کہ توکل کا حق ہے تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی روزی عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلے سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے سے روزی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ آٹھواں سبب صلہ رحمی ہے، یعنی رشتے ناتوں کے ساتھ مل کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے لیے پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، عمر میں برکت ڈال دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ معلوم ہوا کہ صلہ رحمی رزق میں کشادگی اور برکت کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے والے کو دوہرے اجر کا مستحق قرار دیا ہے، ایک صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ نوواں سبب حج عمرہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفرق والذنوب۔ حج اور عمرہ بار بار کرو کیونکہ یہ دونوں گناہوں اور کفر کو مٹا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے اور انسان کفر، افلاح اور محتاجگی سے نجات پا جاتا ہے۔
10واں سبب کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری روزی اور مدد صرف کمزوروں کی مدد کی بنیاد پر ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ضعیفوں، محتاج اور کمزوروں کا تعاون کرنا، یتیموں، بیواؤں، مفلسوں، مجبوریوں اور فقیروں پر خرچ کرنا روزی میں برکت کا باعث ہے۔ لہٰذا ہمیں دل کھول کر اپنی حلال کمائی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مجبور بندوں پر خرچ کرنا چاہیے، کہ روزی اور رزق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں محنت، کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں حلال روزی کے لیے خوب محنت اور کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے روزی روٹی کے مسائل کو آسان بنا دے، ہماری روزی میں برکت ڈال دے، اور جو بیچارے رزق کے مسائل میں پریشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دے، اور ہم سب کو کسب حال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔